بسم اللہ الرحمن الرحیم عید کی نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ عید کی نماز ایک دفعہ، چونکہ اس سال میں ایک دفعہ دو دفعہ پڑھی جاتی ہے، اس لیے عام طور پر لوگوں کو بھول جاتا ہے، تو اس کو ایک دفعہ صحیح طریقے سے اس کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ تو عید کی نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ امام جو ہے وہ اللہ اکبر کہنے کے بعد پہلی رکعت، دو رکعتیں اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھے گا، ہاتھ باندھنے کے بعد سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک پڑھے۔ اس کے بعد پھر اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑے، اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑے، اللہ اکبر کر کے پھر ہاتھ باندھے۔ یعنی سبحانک اللہم پڑھنے کے بعد 3 دفعہ اللہ اکبر کہے، 2 دفعہ میں ہاتھ چھوڑے، تیسری دفعہ میں ہاتھ باندھے۔ اب کیا کرے؟ قرات شروع کرے، الحمد پڑھے، الحمد کے بعد جو ہے اس کے ساتھ کوئی اور سورت ملائے، ملانے کے بعد عام نماز کی طرح، یہ روٹین پھر عام نماز کی طرح ہو گئی۔ تکبیرات کا مسئلہ تھا وہ حل ہو گیا، اس کے بعد وہی عام نماز کی طرح پھر رکوع کرے گا، رکوع سے قیام، قیام سے پھر قومہ سے پھر سجدہ، سجدہ کرنے کے بعد اب دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہوگا۔ پہلے کیا تھا؟ اب دوسری رکعت کے لیے جب کھڑا ہوگا پہلے کے مخالف ہوگا، پہلے تکبیرات پہلے تھی، قرات بعد میں، اب دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہوگا تو عام نماز کی دوسری رکعت میں جس طرح کھڑا ہونے کے بعد قرات، اس کے بعد جو ہے سورہ فاتحہ کے ساتھ دوسری سورت ملائی جاتی، اسی طرح یہاں بھی کرے گا۔ تو دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا، اعوذ باللہ بسم اللہ، اور جو ہے سورہ فاتحہ، اس کے بعد دوسری سورت ملانے کے بعد اب کیا کرے گا؟ اب اللہ اکبر 1 دفعہ، اللہ اکبر 2 دفعہ، اللہ اکبر 3 دفعہ، پھر چوتھے اللہ اکبر میں رکوع کو جائے گا۔ رکوع کرنے کے بعد تو پھر وہی سلسلہ ہے، آگے جو مسئلہ عام نماز کے اس طریقے سے اس کو پورا کرے گا۔ لیکن اہم مسئلہ تو یہ ہے، یہاں جو بعد میں ملنے والا شخص کیا کرے گا؟ وہ تو امام کا مسئلہ تھا، وہ جو جس طرح پڑھانا ہے وہ اس نے تو پڑھانا ہے، لیکن ہمارا مسئلہ تو عام عوام کا ہے کہ ہم بعد میں مل جائیں گے، تو ہمارا کیا مسئلہ ہے؟ تو ہم بعد میں ملنے کی ایک صورت تو یہ ہوتی ہے کہ امام تکبیرات زوائد کہنے کے بعد الحمد شروع کر چکا ہے پہلی رکعت میں، تو ہم مل گئے، تو اس صورت میں ہم کیا کریں گے؟ ہم اس طرح کریں گے، ملے اللہ اکبر، یہ تکبیر تحریمہ ہے، سبحانک اللہم پڑھ لی، اگر نہیں پڑھ سکتے تو جلدی میں پھر دوسرا اللہ اکبر، تیسرا اللہ اکبر اور چوتھا اللہ اکبر، یعنی تکبیر تحریمہ کے ساتھ 3 اور کر کے پھر امام کے ساتھ مل جائے، یعنی پیچھے بھاگ کے امام کے ساتھ مل گیا تو امام کے ساتھ آگے چلتا رہے۔ یہ تکبیرات زوائد نکلنے کے بعد امام سے ملنے کی صورت تھی۔ اچھا، اگر مقتدی پیچھے سے آیا تو پہلی رکعت کے امام جو ہے قیام کو ختم کر کے رکوع میں گیا ہے، تو اب کیا کرے گا؟ اب اللہ اکبر کہہ کر مقتدی اس کے ساتھ ملے گا، پھر فوراً رکوع میں جائے گا۔ رکوع میں جانے کے بعد جو ہے وہ 3 تکبیریں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس میں ہاتھ تو نہیں اٹھا سکتا، ہاتھوں کو گھٹنوں میں رکھنا یہ زیادہ ضروری ہے، لہٰذا اوپر والے ہاتھ اٹھانے والا مسئلہ چھوڑ دے گا۔ ادھر رکوع کے لیے رکوع کو برقرار رکھنے کے لیے ہاتھ یہاں رکھے گا، ادھر تکبیرات کہنے کے لیے زبان سے تکبیرات کہے گا، تو 3 تکبیرات مکمل کرے۔ پھر امام اگر 3 تکبیرات کہنے سے پہلے کھڑا ہو گیا تو اس کے ساتھ کھڑا ہو جائے، جو تکبیر رہ گئی اس کی دوبارہ وہ معاف ہے۔ اگر 3 تکبیرات کہہ دی تو ٹھیک ہے، رکوع بھی ہو گیا اور اس کا جو ہے وہ رکوع بھی ہو گیا اور اس کا جو مطلب ہے تکبیرات بھی ہو گئی رکوع کے اندر۔ اور امام بھی یہی کرتا ہے، امام سے بھی اگر اوپر کھڑے ہونے کی صورت میں تکبیرات چھوٹ گئی تو وہ رکوع میں اس طرح کرتا ہے۔ اچھا، ایک مسئلہ تو مسبوق کا یہ ہے کہ امام رکوع کر کے رکوع سے اٹھ کر سجدے میں چلا گیا تھا، اب کوئی مقتدی پیچھے سے آگے مل گیا تو اب کیا کرے گا؟ عام طور پر لوگ پھر واپس بھاگ جاتے ہیں کہ بھائی یہ تو نماز چھوٹ گئی، اب کیا کروں اس کو؟ ہاں، حالانکہ 1 رکعت تمہارے پاس ہے، اس 1 رکعت میں امام کے ساتھ شریک ہو جائے، دوسرے کہاں بھاگ کے جاؤ گے؟ تو اب یہاں امام کے ساتھ شریک ہونے کی صورت یہ ہے کہ اب اللہ اکبر کہیں گے، اس کے بعد سجدے میں جائیں۔ پہلی رکعت تو آپ کی نکل گئی ہے، وہ آپ نے بعد میں کھڑا ہو کر اپنی ادا کرنی ہے، تو اب جو امام کے ساتھ امام سلام پھیرے گا آپ کھڑے ہو جائیں گے، تو آپ کھڑے ہو کر کیا کریں گے؟ آپ کھڑے ہو کر پہلے قرات کریں گے، آپ پہلے قرات کریں گے۔ قرات کرنے کے بعد یعنی سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ کے بعد دوسری سورت ملائیں گے، دوسری سورت ملانے کے بعد پھر اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر
3 تکبیرات زائد کہیں گے، پھر چوتھی تکبیر میں آپ رکوع کے لیے جائیں گے، کیونکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ تکبیرات ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے نہیں ہونی چاہیے، تکبیرات کے درمیان قرات ہونی چاہیے، تکبیرات ایک دوسرے سے دور ہونی چاہیے۔ تو اب ظاہر بات ہے امام جو ہے وہ دوسری رکعت میں امام پہلے قرات کیا ہے، پہلے اس نے قرات کی ہے، اس کے بعد تکبیرات زوائد کہی ہیں، تو قرات پہلے ہے، تکبیرات بعد میں ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر آپ اپنی رکعت کے لیے کھڑے ہونے کے بعد پہلے تکبیرات کہتے ہیں بعد میں قرات کرتے ہیں تو تکبیرات ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتی ہیں، لہٰذا مسبوق جو اپنی رکعت پڑھے گا، یاد رکھے، اس کو اچھی طرح سے یاد رکھے کہ مسبوق عید کی نماز کی پہلی رکعت نکلنے کے بعد اپنی رکعت پڑھنے کے لیے تو کھڑا ہوگا تو پہلے قرات کرے گا بعد میں تکبیرات کہے گا۔ یہ نہایت ہی اہم مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔